جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں ملک شام، مشرق میں فرات اور بحر ہند کا ایک حصہ اور بحر احمر مغرب میں واقع ہے۔ بعض اوقات بحر احمر کو بحر کلزم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عام طور پر ان دنوں ملک کے عرب کے باشندے دو طبقوں میں تقسیم تھے، ایک اہل مدر اور دوسرا اہل ببر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اہل مدر وہ لوگ تھے جو آبادیوں میں رہتے تھے، ان کے پاس ہر قسم کی چیز مہیا تھے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس بھی بھیڑ، بکری، اونٹ، تجارت، غرض کہ وہ اپنے دور کے تمدن زندگی بسر کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس اہل وبر وہ لوگ تھے جن کے پاس گھر نہیں تھے اور ان خانہ بدوشوں کا سہارا صرف اونٹ تھا۔ یہ پورا سال پانی اور گھاس چارہ کی تلاش میں پھرا کرتے تھے۔ گرمی کی ایام صحراؤں اور ریگستانوں میں بسر کر لیتے تھے، لیکن سردیوں میں بعض اوقات ملک شام یا عراق کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ ہندوستان کے لوگ ان دنوں عرب میں بلاد و قریات کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ تجارت، کاروبار وغیرہ کیا کرتے تھے۔ خلیج عربی کے ساحل پر ہندوستان کا ایک قدیم گروہ خانہ بدوش عربوں کی طرح یہ بھی گھوم پھر کر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ عرب میں شمال مشرق سے لے کر جنوب تک اور ان کے اوپر شہروں میں ہندوستان کے لوگ آباد تھے، اور ان پر عرب حکمران کیا کرتے تھے جو کہ ایرانیوں کے نائب کی حیثیت سے حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ فرسخ یہ بھی میپ پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو میٹر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 55-44 میٹر پر مشتمل ہے ایک فرسخ۔ اگر قدم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 12,000 قدم پر مشتمل ہے ایک فرسخ۔ البتہ اگر میل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 3 میل پر مشتمل ایک فرسخ بنتا ہے۔ یہاں پر میں فرسخ کا ہی ذکر کروں گا کیونکہ پچھلے لوگ اسلامی اصطلاحات میں فرسخ استعمال کیا کرتے تھے۔ بصرہ سے لے کر جس کا ذکر پچھلے ایپیسوڈ میں ابلا کے نام سے ہو چکا ہے، جزیرہ فارس تک، جزیرہ فارس جو کہ آج کل ایران کے نام سے جانا جاتا ہے، 50 فرسخ پر مشتمل ہے۔ اگر اس کی لمبائی چوڑائی کی بات کی جائے تو یہ 1 فرسخ پر مشتمل اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ یہاں پر کھیتی باڑی وغیرہ کے ساتھ ساتھ کھجور کے باغات اور انگور کے باغات وغیرہ بھی اگائے جاتے ہیں۔ پھر جزیرہ فارس سے یعنی جزیرہ ایران آپ کہہ سکتے ہیں، جزیرہ فارس سے جزیرہ لاوان تک یہاں 80 فرسخ کی مسافت ہے۔ اگر یہاں پر اس کے لمبائی چوڑائی کی بات کی جائے تو یہ 2 فرسخ پر مشتمل ہے۔ یہاں پر بھی کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ کھجور کے باغات بھی اگائے جاتے ہیں۔ پھر جزیرہ لاوان سے جزیرہ ابرون تک یہ 7 فرسخ کی مسافت ہے۔ اگر یہاں لمبائی چوڑائی کی بات کی جائے تو یہ 1 فرسخ پر مشتمل اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ پھر جزیرہ ابرون سے جزیرہ فین تک یہ بھی 7 فرسخ کی مسافت پر ہے، اور یہ نصف میل پر مشتمل اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ یہ علاقہ مکمل طور پر غیر آباد ہے۔ جزیرہ فین سے جزیرہ کیس تک یہ بھی 7 فرسخ کی مسافت پر واقع ہے۔ اگر اس کی لمبائی چوڑائی کی بات کی جائے یہ بھی 4 فرسخ پر مشتمل اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ یہاں پر اگر کھیتی باڑی، اونٹ وغیرہ پالے جاتے ہیں، مویشی وغیرہ پالے جاتے ہیں، اور ایک انٹرسٹڈ بات یہ ہے کہ یہاں پر موتی وغیرہ بھی نکالے جاتے ہیں۔ پھر جزیرہ کیس سے جزیرہ ابن کاوان یہ 18 فرسخ پر مشتمل ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی کی بات کی جائے تو یہ 3 فرسخ پر مشتمل اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ پھر جزیرہ ابن کاوان سے ہرموز، بعض اوقات ہرموز بھی کہتے ہیں لوگ، یہ 7 فرسخ کی فاصل پر مشتمل ہے۔ پھر ہرموز سے سارا 7 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ بصرہ سے یہاں تک فارس اور سندھ کی درمیانی حد ہے، اور یہاں سے دیبل یعنی موجودہ شہر کراچی 8 دن کی مسافت پر ہے۔ پھر
تیبل سے یعنی موجودہ کراچی سے مہران یعنی دریائے سندھ 2 فرسخ پر سمندر میں جا گرتا ہے۔ پھر دریائے سندھ سے یعنی مہران سے اوتکین 4 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ اوتکین سے 2 فرسخ پر مشتمل میر اور کولی ہیں، اور پھر یہاں سے سندان 18 دن کی مسافت پر ہے، اور ملی بار یہاں سے 15 دن کی مسافت